اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے۔ بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے، غار پرانا ہے، غار پرانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے۔ آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے۔ تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق۔ پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے، پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دی، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اپنے زانوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا دیکھیے، پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے۔ تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح، یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم سے، دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا، کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا۔ تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا، مکڑی کا جالا رہتا تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا، یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار۔
آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا. اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا. لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا. آنکھ سے آنسو نکل گئے. آنکھ سے آنسو نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا. تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا, ارے بولے جانگ میں سوئے ہوئے تھے نا. تو آپ کے رخ انور پر, رخسار پر, گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا. دیکھا ابو بکر رو رہا ہے, اٹھ کے بیٹھے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے, درد ہو رہا ہے. پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے. آپ نے اپنا تھوک لیا, لگایا, تھوک لیے لگائے, زہر کا اثر ختم ہو گیا. قربان جاؤ. اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با, گھر گھر اجالا با, گھر گھر اجالا با, توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے, انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا. غارے سور میں جب بند بھیلن سرخوا, تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا, تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا. کیا وہ سانپ جو ہے نا, وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا, نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, مارنے کے لیے نہیں. وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے, تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا, ارے مجھے بھی موقع دے, ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. تو اکیلے دیکھتا رہے گا, انگوٹھا کو ہٹا لے, ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے. غار سور میں جب بند بھیلن سرخوا, تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا, تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا. کا چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے, انگنا ماں آقا توہرے نور برسے, گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے, انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. اس کا ایک مطلب ایک شعر اور رہ گیا ہے, ابھی سنا دے کہ بعد میں سنیے گا. ارے زور سے بولیے, ابھی سنائیں گے بعد میں سنیے گا. بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے, سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں, سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں. کا کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے, انگنا ماں آقا توہرے نور برسے, گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے. واہ بیٹا واہ, اللہ اللہ. 50 ٹکا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے, نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلی. یہ نوٹ کہیں نہیں چلتا, وہ جلسہ ہم چلی تھا. ایک لڑکا چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلی. تو لوگوں کو کی چلے لیں, بولا نہیں چلا دلی. کی چلے لیں, بولا ایک نمری ایک پھٹل کو
अमौर रोटा ला के घुमलान 1 महीना कोई दुकानदार नहीं लेकी। बोला फिर, बोले राती जल साझी ले खरिया में कलकत्ता वाला नात पढ़े। बोला फिर, बोला 10 टका ओकरा डाल दी, 90 टका डाल दी, नमरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस बच्चे को इल्म दुनिया और इल्म दीन से मालूमात अता फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम करने हैं इंशाअल्लाह, इस पैसे को मैं यही रखता। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्या भाई वाह, माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी भी दिन कबूल फरमाए। अभी मत आइए, कोई मत आइए, अभी पैसा मत दीजिएगा, अभी नहीं। अभी कुछ पैगाम है, सुन लीजिए। हमको पता है आपके पास पैसा है, अब कैसे लेना है हम ले लेंगे, चिंता मत कीजिए इंशाल्लाह। आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है वो पैगाम सुन लीजिए। घर घर उजाला बातों रे घर से, अंगना माका तोरे नूर बरसे, अंगना माका तोरे नूर बरसे, अंगना माका तोरे नूर बरसे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब देखिए हिजरत फरमा कर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अच्छा, मदीना से पहले एक मकाम में आपने क़याम किया, वहां पर सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़ुबा। क्या नाम है? अच्छा, उस मस्जिद मदीना और मस्जिद क़ुबा के दरमियान में कितना फासला है? 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस नाचिज़ को तौफीक दिया। हज करने जब गए थे, अच्छा उस मस्जिद की फजीलत है, मस्जिद क़ुबा की फजीलत यह है कि जो मदीना से पैदल सवारी नहीं, पैदल चलकर मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह व तमाशा। 2 रकात नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी, वहां से आप मदीना तशरीफ ले गए। मुसलमानों सुनो, आज मकान बनाने की हमें चिंता है, हमें फिक्र रहती है। एक मंजिला बना लिए, हाँ देखानी दुआ करानी, एक राम हमें 3 मंजिल ठुकवी, 3 मंजिल ठोकवी। अच्छा, बगल में अगर कोई 3 मंजिल ठोक दिया है, मैं 4 मंजिल ठोकवी। बोला बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, हम लोगों के अंदर में खास कर ये है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको और हौसला देना चाहिए, हौसला देना चाहिए ना, नहीं भाई थोड़ा अल्लाह और आगे बढ़ावन। ये जज्बा हम लोगों में नहीं है। ये जज्बा वो जो एक कौम है जिसको हम लोग मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जाइए आप, कहीं भी मारवाड़ी लीजिए, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। एक उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, एक मारवाड़ी अगर गरीब हो गया है तो 10 मारवाड़ी जमा हो जाता है। उससे पूछता है तिजारत का है बंद कर दिए, दुकान का है बंद कर दिए, क्या हुआ तुम गरीब हो गए? वो कहता है कि घाटा लग गया, नुकसान लग गया है, पैसे नहीं है। तो 10 मारवाड़ी खड़ा होता है कि पैसा हम दे रहे हैं, 50,000 वो देता है, 1 लाख वो देता है, 2 लाख वो देता है, फिर से बिजनेस करो, फिर खड़ा हो, फिर वो अपना बराबर कर लेता है। इसलिए मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं है। और हम लोगों में अल्लाह, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो 5 आदमियों को पैर पकड़ी खींचे। बोले बात सही की गलत है? बोली बताइए, ये कौम तरक्की करेगी जहाँ जलन है, जहाँ हसद है, जहाँ कीना है, जहाँ बुग़्ज़ है, जहाँ हसद है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसे निकालो, इसे निकालो। इस दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों के साथ जा रहे हैं, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है। कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते आते आपने देखा आगे समंदर है, पीछे दुश्मन है, अब क्या करें? लेकिन कुर्बान जाइए, आपकी जो उम्मत थी, आपके जो मानने वाले लोग थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा कि लो ते फंस पहला आम राजनी
بھلے نہیں بستی میں چھلانگ لے. اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب وہ تو موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، یہ کون مصیبت میں ڈلوا دیا، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. بھاگیے گا کہاں؟ آگے سمندر ہے، نہ دکھن نہ اتر نہ پورب نہ پچھم. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے. سبحان اللہ والدہ ماشاء اللہ. کون ہے ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے. قربان جاؤ. وہی نازل ہو گئی. اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، عصا، اسے عصا کہتے ہیں. عصا کیا کہتے؟ لٹھی کو عصا. کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے. کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے. بولا پانی میں مارو. دیکھو یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے، لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا، اور ہوتے سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے. اور قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ رستے میں سوکھا راستہ، راستہ کیا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ. پار ہو گئے. اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا. فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے. سمندر میں بھی راستہ بن گیا. لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے. تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو. گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب وہ اسی رستے پہ سمندر پہ ڈال دیا. اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو، سب کے سب ڈوب کے مر گئے، سب نیست نابود ہو گیا. اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا، لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے. اس کی لاش، فرعون کی لاش، قربان جاؤ، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے. ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، نہیں بناتا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا اچھا کرے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو. اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو، اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو. شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ والدہ. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا. اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے. اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. تو پھر مکڑی
کہ جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو زندگی دیا، وہ اللہ پھر اس کے بعد موت دے گا، موت دے گا، موت دے گا۔ اپنے کٹ گھڑے میں اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ میرا نوجوان، یہ میرا بچہ جو موبائل میں 24 گھنٹہ لپٹا رہتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا دنیا سے لے کی آن لے؟ بولا بڑا موبائل اللہ سے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو۔ انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ، وہاں بھی فائدہ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ساتھ ہی ساتھ میرے بولنے کو قبول فرمائے، الحمدللہ، آمین ثم آمین بولا الحمدللہ۔ دیکھیں ابھی بہت اچھی بات حضرت نے تقریر جو کی کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ بولیے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے، ارے بولو بھائی، جلسہ سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ اگر عمل ہو جائے بھی، جتنے آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے یہاں نماز پڑھیں گے، مدرسہ کو آباد کریں گے، خانقاہ کو آباد کریں گے، بتائیے جتنا آدمی ہاتھ اٹھائے ہیں اگر کل سے سب نمازی بن جائیے، مسجد ہم جگہ ملتے ہیں؟ ملتے ہیں؟ اچھا، جو پکا نمازی ہے پھر تو باہر رہی تھی وہ، لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ، کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی، کنواں کا پانی پیتے تھے نا؟ یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے، یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا؟ ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں۔ کنویں کے پانی سے نہانا، کنویں کے پانی سے پینا، کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا، ہر کام کنویں کے پانی سے ہوتا تھا، قربان جائیے۔ ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا، وہ چھلانگ لگایا، کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دیں کنواں کو پار کر دیں گے، کنویں میں گر گیا۔ اب گہرا کنواں میں گرا، اب وہ کتا مر گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیوں کرن کی تھی پانی پاک چھی کہ نا پاک چھی؟ بولا چلو مفتی صاحب وہاں، اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ حضرت کنویں میں کتا چلا گیا، گر گیا ہے، مر گیا ہے، پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے، مہک بہت ہے، مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو، اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ پانی، ارے زور سے بولیے، پانی پاک۔ بہت اچھا، لوگ آئے، 300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا۔ شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے، بدبو ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کون فتویٰ بدل گیا؟ بولا چلو پھر 10 آدمی گیا، حضرت سے کہا کہ حضرت پریشانی تو نہیں گئی ہے؟ بولا کیا ہوا؟ بولا حضرت آپ نے کہا تھا اتنا پانی نکال دینا، ہم لوگ پانی نکال دیے، لیکن پانی میں بدبو ویسے ہی ہے، پانی میں مہک ویسے ہی ہے، ہم لوگ کیسے کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کہ کتنا پانی نکال رہا ہوں؟ بولے 300 بالٹی نکال لے۔ بولا اچھا 300 بالٹی نکالے گا؟ پانی میں بہرن کو مہک جی؟ بولے بہرن کو مہک جی ہو۔ تو مفتی صاحب بولے اچھا یہ بتاؤ کتا نکال رہا؟ بولے نہیں کتا نہیں نکالے، کتا اکڑے جی۔ تو بات کو پوری سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔
کہ بھائی بات کیا ہو رہی ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں جلسوں کو سنو, دین کی باتوں کو سنو, قرآن کے پیغام کو سنو, حدیث مصطفیٰ سنو تو عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ دل سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے, جتنے بھی علماء ہمارے آئے ہیں, جتنے بھی ہم بیان قرآن و حدیث کو سنیں گے, انشاءاللہ دل سے عمل کریں گے انشاءاللہ. واہ واہ واہ, بہت اچھا. یہ مدرسے کے حوالے سے جلسہ ہے, اور یوں کہہ لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے. اے بابو بیٹھ جاؤ, جی ہاں ٹھنڈ کا ٹائم ہے, پریشانی ہے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. میڈیا والے بھی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. اے بابو آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. مدرسے کا جلسہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے. بات صحیح کی غلط بولیے آپ؟ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا. ارے بولیے نا بھائی, اپنا ہی گھر بناتا ہے نا. آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے, لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. اپنا گھر نہیں ہے, اپنا گھر, ارے زور سے بولیے نا, اپنا گھر نہیں ہے. فکر ہے مسجد بنانی ہے, مسجد بنانی ہے, مسجد بنانی ہے. ایک زمین خالی تھی تو آپ نے پتہ کروائی گئی, پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. مسلمانوں سنو, پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے جس کا باپ نہیں, انتقال کر گیا. تو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے, ہاں چچا ہے, چچا ہے. کہا کہ تینوں کو بلاؤ, بچے کو بھی بلاؤ, چچا کو بھی بلاؤ. چچا بھی آ گیا, وہ دونوں بچے بھی آ گئے. بیٹھا سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے. آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے ہم خریدیں گے, اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ, بولو ماشاء اللہ. اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا, سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا. جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا, جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. مسلمانوں نوجوانوں سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا, پیسے نہیں لینے. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ زمین تمہاری نہیں ہے, تمہاری نہیں ہے, تمہاری بھائی کی زمین ہے. تمہارا بھائی انتقال کر گیا, اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے, اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی. اور قربان جاؤ, ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے, لو منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے.
تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں, کہا کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے. اچھا غور کرنا, ایک بات غور کرنا, یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے, سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے, اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے, زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے, اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر اب صحابہ نے ہجرت فرمائی. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے, لیکن حوصلے کو, ایمان کو سلام کرو مسلمانوں, قربان جاؤ. اس وقت یہ صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا. اور ادا کر دی گئی, مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور مسلمانوں سنو, صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں. اب مٹی ڈالنی ہے, کنکر پتھر یہی تو ہے, اینٹ تو تھی نہیں, وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر, قربان جاؤ, یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے. آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو, پردھان ہو, زمیندار ہو, اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں. لگاتا ہے؟ بولیے, ارے بولا نہیں ہو. مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا لو مسجد میں, بولتا ہوں تو دماغ خراب ہو نا جی. یہ دیکھے نا مکھیا جی میں, تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا وہ لگا پھٹکا جھاڑو لگا. جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا, پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا. ہے قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے, مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اور سنو مسلمانوں, جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کونا اصحاب صفہ, او فقراء صحابہ جو غریب تھے, جن کی بال بچے نہیں تھے, بیوی نہیں تھی, وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو, کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی. پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے, اب مدرسہ بنانا ہے. مدرسے کی بنیاد رکھی. مسلمانوں سنو, اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے. اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے, پڑھانے والے محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا. مسلمانوں, نوجوانوں, قربان جاؤ, یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں, دینی قلعے ہیں. مدرسوں کو قائم رکھو, مدرسے چلاؤ, مدرسے بناؤ, مکتب کو قائم کرو, اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مسجدیں, یہ خانقاہ ہیں, انشاءاللہ قائم رہیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں. اگر یہ جس دن بند ہو جائے گا تو سمجھ لیے ہم ختم. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ رہ جائے گی. ارے بولو بھائی زور سے. پانی کو, مچھلی کو پانی سے نکالیے باہر, 2-3 منٹ کے اندر میں تڑپے گی, مر جائے گی. اسی طریقے سے ایک مسلمان, ایک مومن, ایک مسلم بغیر مسجد کا, بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں سنو, بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. میں کہتا ابھی دیکھا, گاڑی سے آ رہا تھا تو حضرت جو اس مدرسے کے اساتذہ ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ٹین کی چھپڑی ہم دے کر کے یہیں پر مکتب مدرسہ کھولے ہیں, الحمدللہ کافی بچے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے قرآن پڑھ رہا ہے. بتاؤ مسلمانوں, خوش نصیب کتنا وہ لوگ خوش نصیب ہوگا جو جس کا پیسہ سے مدرسہ بن جائے. او سنو, مر جاؤ گے, زمین یہی رہ جائے گی. رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ارے بولو بھائی, رہے گی نہیں رہے گی؟ سونا یہی رہ جائے گا, چاندی یہی رہ جائے گی, ہو سب یہی رہ جائے گا. آپ چلے جاؤ گے اور قربان جاؤ, آپ کے مرنے کے بعد چند منٹ, گھنٹہ تو ہم نہیں کہیں گے, گھنٹہ ہم نہیں کہیں گے, منٹ کہیں گے. چند منٹ لوگ روئیں گے, بس چند منٹ لوگ, بیسی نہیں روئے گا.
बाप मर गया, बेटा फोन करेगा, खालू बोले क्यों ले बाबा मर ले। अच्छा बेटा काना मत चुप है, चुप है, चुप है। मिट्टी क्या भी जाती, बस जो हर बात करी थी जल्दी आई। रोना बंद है। बीवी कितनी देर रोएगी, कुर्बान जाओ। रिश्तेदार लोग आए। अच्छा रिश्तेदार, आज एक बात ज़हन में और आ रही है, मैं आपको बताता चलूं, बात आ गई। मैं कई जलसों में सोचा कि मैं इसको लाऊं बात को। रिश्तेदार लोग आए, सब आए। अब जब किसी को, सबको जल्दी रहती है, जनाजा क्या बजे रहती हो, जोहर बाद, मोहसिन साहब कहाँ गली, 1 बज गई, जोहर होगा, आम धोनी जल्दी हो। सारे लोग जल्दी में हैं, कुर्बान जी। अच्छा देखिएगा, जिस दिन आदमी इंतकाल करता है उस दिन शायद हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ खाना बनता है ना, इधर बनेगी कि नहीं बनेगी? मैं बस्ती का नाम नहीं लूँगा, फिर बात दूसरी हो जाएगी, इसलिए कि इस वक्त ये सारे चैनल वाले पूरी दुनिया के लोग देख रहा है। बस्ती का नाम नहीं लेंगे। उसका 2 बेटा, गरीब आदमी था बेचारा, 2 बेटा पंजाब, 4 दिन हुआ बच्चा सब पंजाब गया था, 2 बेटा, बहुत गरीब आदमी था बेचारा। रात में अचानक इंतकाल किया। अच्छा अचानक इंतकाल किया, है सुबह होते होते सब पहुंच गया। बोला ने करा लागता, बेचारा गरीब आदमी, उसका 2 ही बेटा है, दोनों बेटा पंजाब में है, तो कर दो। उसकी बीवी को घेर लिया, कर है लाग तू, कर्जा उठा रहा, कर है लाग तू, मैं मानस नहीं की मुंह देखा, कर है लाग। वो बेचारी बेवा, अब तो बेवा हो गई, शौहर मर गया, बेटा दोनों पंजाब में है। मुसलमानों सुनो, हम कहां चले गए। लास्ट में उस बिचारी को एक आदमी, अब वो 10,000 रुपए उठाकर 10,000 में जानवर खरीदी, उन्होंने गिराया। और कुर्बान जाओ, वो लोग आए, जनाजे की नमाज पढ़ा, मार मरने वाला कब्र में चला गया, वो अपना हिसाब दे रहा होगा, ये मार गोश्त का हड्डी तोड़ रहा है। ये जायज है? अरे बोलो जायज है? देखो हुक्म यह है कि जिसके घर में मैयत हो उसके घर का कोई खाना नहीं बनेगा। पड़ोसी खाना बना के दे, पड़ोसी खाना देकर पहुंचा कर दे। हाँ, कोई अगर अमेरिका से आया है तो जो पड़ोसी खाना देगा उसकी वो खाना वो खाएगा, खाना नहीं बनेगा। अल्लाह रहमता फरमाए, इस रस्म को खत्म कीजिए, खुदा के वास्ते इस रस्म को खत्म कीजिए। ये खाने का जो रवाज है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखिएगा एक आदमी खाने के लिए जान दे देता है, खाने के लिए जान देता है। ए नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह की नियमत है, खाओ ना, खाने से मना तुम्हें किसने किया है, मत खाओ, लेकिन खाने के जैसा ना खाओगे। एक नौजवान को शादी में चार कुर्सी में टेबल लगा हुआ था और सामने बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, ए नौजवान, आस्तीन हो गए, यहां तक चढ़ल के हो, अब बैठ ले। अब वेटर जो होता, वेटर खाना लगाने वाला, उसको परेशान कर दिया था। है बोटी निकालो, एटा निकालो, एटो निकाल, है इतनी हड्डी जमा कर दिया टेबल में। हम लोग हैरत में है कि रे बाप, ये खा रहा है, जा कहाँ रहा है भाई, पता भी चले कि ये जा कहाँ रहा है। कुर्बान जाइए, जब वेटर पसीना पसीना हो गया तो अब ये नौजवान हाथ रोक दिया, तो हमने मजाकन कहा कि बेटा आरो ला ले। बोला नहीं, तबीयत हमारी ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तो क्या आलम होता। कुर्बान जाइए, खैर इधर नहीं जाना है, ये अल्लाह की नेमत है मेरे बच्चों नौजवानों। लेकिन खाने का भी सुन्नत तरीका ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पेट के 3 हिस्से करो। पेट के कई हिस्से करने, जल्दी बोलो भाई। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रहने दो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रहने दो। लेकिन हमारा ये नौजवान करता क्या है कि तीनों हिस्सा फुल, पानी यहाँ तक। बताइए डॉक्टर रोहन ने दौड़ती बोला,
یہ ڈاکٹرے کے یہاں نہ جائے گا. اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو. بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو, بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو, انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی. بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا لو, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو, الحمدللہ پڑھو, اللہ کی تعریفیں بیان کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. قربان جاؤ, آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے. تو مسلمانوں, جو یہاں بو گے وہی کاٹو گے, جو یہاں بو گے, ارے بولو بھائی, جو یہاں بو گے, جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد میں ایک مدرسہ بنایا. تو الحمدللہ پتہ چلا مسجد بنانا نبی کی سنت, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت, اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں, اور سنو نبی کی سنت, نبی کی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے.